اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ چوتھا پارہ الحمدللہ دورہ قرآن کے سلسلے کا آج چوتھا پارہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی پسندیدہ مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا خطاب یہود، نصارہ، مسلمان اور سب بنی نوع انسان سے ہے، اور مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں تھوڑی سی گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اگر کسی کے کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی حقیر سا مال دے کر چھٹ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے۔ اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر قبول کیا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انصار میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے۔ ان میں سے بیرحاء کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ کتنا ان کے لیے یہ فضیلت کی بات تھی نا ان صحابی کے لیے کہ اللہ کے رسول اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں عمدہ اور شیریں پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری کل جائیداد سے بیرحاء کا باغ مجھے بہت پیارا ہے۔ ظاہر ہے وہاں رسول اللہ جاتے تھے، پانی پیتے تھے، تو انہیں تو یہ باغ بہت پیارا ہوگا۔ میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں، یعنی صدقہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں رکھا، نہ ہی اپنے ہی کسی رشتہ دار کے لیے، بلکہ کہا اپنے رشتہ داروں میں دو، وہ بھی غریب رشتہ داروں کو۔ ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ سیدنا ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ بخاری کی یہ تفسیر، بخاری کی یہ حدیث۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاندان میں رہتے ہوئے چچا اور تایا وغیرہ میں بعض اوقات چچا زاد اور تایا زاد بہن بھائیوں میں آپس میں بہت تلخیاں ہو جاتی ہیں، پھر ان کو لینا دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دلوایا، چچا زاد بھائیوں کو دلوایا، تاکہ دل میں خفگی یا دل میں ایسا نہ آئے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کریں۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے، یعنی اہل یہود کو کہا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کی تھی، بلکہ جیسے اب ہمارے یہاں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جس کو شوگر ہوتا ہے، وہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا، اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا جو تھا وہ منع کر لیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ کھاتا ہوں تو مجھے فلاں بیماری ہو جاتی ہے۔ آپ ان یہود سے کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان اہل یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ، یعنی اگر یعقوب علیہ السلام نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی تو لاؤ، تورات میں لکھی ہوگی، وہ میں تم پڑھ کے سنا دو اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے
اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اہل یہود کو اب یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے سارے پیغمبروں کے جد امجد تھے، اور یہود اور عیسائی جو بعد میں انہوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے، ان سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں دنیا میں ہر مذہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ایسا کرو، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی تم تو شرک کرتے ہو۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیتے ہیں نعوذ باللہ بیٹا اللہ کا، اور یہود بھی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو توحید پہ قائم تھے۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا جو مکہ میں واقع ہے، اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا لی گئی۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ آیت بینات سے مراد وہ واضح نشانیاں ہیں جنہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ گھر ایک لق و دق میدان میں تعمیر کیا گیا تھا، اس وقت صحرا تھا۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ پیدا فرمایا، اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کر یہ پانی پیتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں، مگر اس کا چشمہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ یہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر اس گھر کو اللہ نے ایسا مامون امن والا بنایا کہ اگر کسی کا جانی دشمن بھی کعبہ میں داخل ہو جائے تو وہ اسے تکلیف پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کے علاوہ اس پورے علاقے کو پرامن حرم بنا دیا۔ 2500 سال سے سارا ملک عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی بدامنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری میں مبتلا تھا، مگر ملک بھر میں کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں امن قائم تھی۔ کیوں کہ لوگ جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، جو بھی صورت اس وقت تھی حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی، تو جب لوگ آتے تھے تو ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، وہاں پر امن دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر لوٹ لیا جائے اور ان کو نہ امن دیا جائے تو پھر کعبے میں کوئی نہیں آئے گا کہ یہاں تو ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کعبے میں امن قائم کیا ہوا تھا۔ یہ کعبے ہی کی برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آتا تھا۔ سارے ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم رہا، مگر قریش کے قافلے محض کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر بلا خطر اس میں سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ جو تجارتی قافلے قریش کی امان میں آ جاتے ان پر بھی کسی کی کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پر حملہ کر سکیں۔ اس سے پہلے 50 سال پہلے جب ابرہہ نے کعبے کی تخریب کے لیے مکہ پہ جو حملہ کیا تو ابابیلوں کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکر نے ان ہاتھیوں والی فوج کا ستیہ ناش کر دیا، اسے بھی سب لوگ دیکھ چکے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لق و دق اور پتھریلے میدان کے بسنے والوں کے لیے اللہ نے رزق کے رسانی کا ایسا بہترین انتظام کر دیا تھا کہ چاروں طرف سے پھل اور غلے معجزانہ طور پر کھینچے چلے آتے تھے۔ مکہ کو ایک مرکزی تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ سب بات سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کعبہ کے پاس مقام ابراہیم وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں جن کے درمیان سیدنا ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں۔ یہ مقامات شعائر اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مناسک حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو اسی مقام کی طرف دعوت دی گئی۔ انبیاء نے بھی حج کی ادائیگی کے لیے یہی تشریف لائے اور ان شعائر کی غیر معمولی تعظیم اور احترام کرتے رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل یہود کو کہ مکہ میں تو کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ محفوظ اور مامون ہو گیا۔ وہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے خوب سمجھ لے اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہاں پر حج کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی شخص زندگی میں ایک بار اس کے پر فرض ہو جائے، اتنا مال اس کے پاس جمع ہو جائے کہ جب وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے پاس استطاعت حاصل ہو گئی،
استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جانے اور واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو۔ اس سفر حج میں اپنے گھر سے غیر موجودگی کے دوران اپنے گھر والوں کو معمول کے مطابق خرچہ دے کے جائے، نیز راستہ پرخطر نہ ہو، یعنی اسے اپنی جان و مال کا خطرہ نہ ہو، جسمانی صحت اس قابل ہو کہ وہ حج اور سفر کی اور حج کی مشکلات کو برداشت کر سکے۔ اگر کسی کے پاس حج کا اور گھر کا خرچ موجود ہو اور راستہ بھی پرامن ہو مگر جسمانی صحت ساتھ نہ دے سکتی ہو تو کسی تندرست شخص سے اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے جو پہلے خود اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہو۔ یاد رکھیں، حج بدل وہی کر سکتا ہے انسان جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، اور اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہو اور نظر پوری کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کے گھر والوں کو اس نظر کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی کسی نے حج اور عمرے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کے گھر والوں پہ فرض ہے کہ ان پیسوں سے وہ حج یا عمرہ کر کے آئیں، خواہ وہ نفلی حج ہو۔ اگر راستہ پرخطر ہے تو جب تک خطرہ دور نہ ہو جائے حج ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے کرونا آ گیا تھا اور خطرہ پھیل گیا تھا تو پھر کیا کیا، حج کو روک دیا گیا، عمرے کو روک دیا گیا کہ جب یہ خطرہ ٹل جائے گا تو پھر کھول دیا جائے گا۔ قرضہ اٹھا کر یا مانگ کر یا سواری مہیا ہونے کے باوجود پیدل سفر کرنا حج کوئی نیکی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم پیدل جائیں گے حج کرنے، ہم پیدل عمرہ کرنے جائیں گے، ہم ننگے پیر جائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود پیدل کرنا کوئی نیکی نہیں ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ اگر کسی نے ایسی غلط قسم کی نظر مانی ہو تو ایسی نظر توڑ کر درست کام کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ حج استطاعت، صاحب استطاعت جب ہوتی ہیں، جب ان کے اپنے پاس اور اپنے محرم کا خرچہ ان کے پاس موجود ہو کہ وہ حج ان کو بھی کرا سکیں تو پھر وہ صاحب استطاعت ہوتی ہیں یا عمرہ کرا سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کو کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست کے ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل یہود کو کہ دیکھو اللہ کے رسول کی نشانیاں تمہاری کتاب میں لکھی ہیں، اس قرآن کے بارے میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تو تم کیوں نہیں بات مانتے ہو، کیوں چھپاتے ہو، کیوں اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو؟ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور ان کی نشانیاں تمہاری تورات میں لکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اہل یہود اور اہل نصارہ کو، ان کے گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اگر تم ان کی بات مانو گے تو ان کا پکا ارادہ ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں۔ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے؟ جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور سیدھے راستے پہ پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم آپس میں مل کے رہو اور لڑو نہیں، تاکہ مسلمان متحد ہو کر لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، کیونکہ دعوت و تبلیغ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ ایک اللہ کی رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈال رکھا ہے قرآن کے ذریعے۔ جو قرآن کی رسی کو تھام کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سیدھے راستے کی طرف گھسیٹ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھی راستے کو آ سکو۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں، برے کاموں سے روکتے رہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ
امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا نہایت اہم ستون ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت سی جگہ پر اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور یہی وہ بہت سے دلائل آ جانے کے پاس آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، اب تم چکھو عذاب اس کا جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن تھے تو یہ اللہ کی سائے کے رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جب بھی زمین والوں پہ کوئی مصیبت آئے، کہیں زلزلہ آئے، کہیں سیلاب آئے یا کہیں آگ لگ جائے، کوئی مصیبت آئے اپنے ہاتھوں، تو لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو الزام دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سب میرا ہی ہے، یعنی سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کام کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تمام کام سے زیادہ مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر صرف اس لیے پہلے کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بتانا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ اگر یہی کام ہم چھوڑ دیں تو ہم بہترین امت نہیں رہیں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے۔ جب انہوں نے اس فریضے میں کوتاہی کی تو پھر وہ بہترین امت نہیں رہیں گے۔ برے کام سے کیا مراد ہے؟ وہ کام جیسے کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، غلط رسومات ہیں، فسق اور فجور ہے، ہر قسم کی بد اخلاقی ہے، بے حیائی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنے کا فریضہ ہر مسلمان پر علیحدہ علیحدہ بھی شامل ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی مسلم معاشرے پر ثابت ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کرے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھے، اور ایمان کا یہ سب سے کمزور تر درجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں گے تو تم دبا کے بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اہل یہود کے بارے میں، کہ یہ بہت بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ دو بدو لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسرائیل و فلسطین میں جہاں لڑائی ہوتی ہے اوپر سے بم پھینک کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب دو بدو لڑنے لگتے ہیں تو شکست کھا جاتے ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں گے ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا کسی دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں۔ جیسے آج کل اسرائیل نے کس کی پناہ لی ہوئی ہے؟ امریکہ کی، اور یورپ کی پشت پناہی لی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا یہ گناہ کرتے تھے کہ کسی عام انسان کو نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام جو ان کو سمجھانے آتے تھے انہی کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے، اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں۔
देखिए अल्लाह ताला कितना इंसाफ करते हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में बयान फरमा रहे हैं, फिर ये भी फरमाते हैं कि सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वो दिन रात अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और सजदा रेज़ होते हैं। ये किनको कहा जा रहा है? अहले किताब में से कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, भलाई के कामों में सबकत करते हैं, ये सौले लोगों में से है। इनमें से अब्दुल्ला बिन सलाम का तारुफ बताया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए और अब्दुल्ला बिन सलाम ने आप में वो निशानियाँ देखी तो जो तौरात में और आखिरी नबी में बयान की गई थी, तो आप फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। चंद सवालात पूछने के बाद इस्लाम ले आए। फिर आप ही ने रसूलुल्लाह को यहूद की जो सरशत खासियत थी, फितरत से उनसे आगाह किया, चुनाचे यहूद उनके दुश्मन बन गए। इसी तरह से नज्जाशी जो था शाह हबशा, उस वहाँ का बादशाह था, उसने मुसलमानों की उस वक़्त भरपूर हिमायत की जब मुसलमान हिजरत करके हबशा पहुँचे। उस वक़्त तो वो ईसाई थे ना, और कुरैशी मक्का के एक वफ़द उन्हें वापस लाने के लिए शाह हबशा की खिदमत में हाज़िर हुआ। शाह ने ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को वापस नहीं किया बल्कि उन्हें पनाह भी दी। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अहले किताब में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, नेकी करने का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। इनमें से दो का मिसाल बयान की गई, अहले यहूद में से अब्दुल्ला बिन सलाम और अहले नसारा में से नज्जाशी बादशाह जिसने लोगों को वहाँ पनाह दी थी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी भलाई का काम वो करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। बिलाशुबा जो लोग काफिर हैं उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आएगी, यही लोग अहले दोज़ख हैं जो इसमें हमेशा रहेंगे। आगे मिसाल बयान की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हादिहिल हयातिद दुनिया, यानी ये काफिर लोग जो कुछ इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं सदका खैरात की सूरत में। आपको पता है वो लोग भी वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा का, जो इंडिया में थी और बहुत ज़्यादा काम करती थी। इसी तरह से जर्मनी की कोई थी लेडी, वो बहुत ज़्यादा लोगों की सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी वक्फ़ कर दी। ये लोग अपना माल भी देते हैं और अपनी जान भी और अपने लिए खर्च भी करते हैं, सारी ज़िंदगी खर्च कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं, इसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो। पाला कहते हैं सख्त सर्दी को। अभी पिछले दिनों जनवरी में जो सख्त सर्दी गुजरी है ना, जो जब पाला होता है कि जब रात को हम सुबह सो के उठें तो पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी एक वो जम जाती है, वो शबनम जम जाती है और वो बर्फ़ की तरह हो जाती है। उससे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं और फल वगैरह भी उससे ठिठर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो उन्होंने काम किया ना नेकी का, उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें सर्दी हो, और ये सर्दी ऐसे लोगों की खेती पे जा पड़े जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया हो, इस खेती को तबाह कर डाले। ऐसे लोगों पर अल्लाह जुल्म नहीं करता बल्कि वो ख़ुद अपने आप पर ही जुल्म करते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है कि काफिर की मिसाल दी गई है, बाग़ की मिसाल भी और काफिर की खेती की मिसाल भी दी गई है। यहाँ कफरू से मुराद है किसी को छुपा लेना, यानी शरीयत में अल्लाह और उसके रसूल को ना मानना, सच को पा लिया मगर उसका इनकार करना। यानी काफिर कौन होता है? काफिर वो नहीं होता जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़े और वो कहीं वो दुनिया में ऐसी जगह पे मौजूद हो, सहरा में, जंगल में, जिसे इस्लाम का पता ही ना हो, जिसे अल्लाह के रसूल का और कुरान का पता ही ना हो। जिसे अल्लाह का रसूल और कुरान का पता चल गया, इस्लाम का पता चल गया, फिर उसे पता चल गया ये सच्चा दीन है और उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, वो काफिर होता है। जैसे अबू जहल था, उसे पता चल गया कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, छुप छुप के आके सुनता था कुरान मगर उसने नहीं माना, वो काफिर होता है। तो कुफर का मतलब होता है छुपा लेना। और काफिर किसान को भी कहते हैं कि वो बीज को खेत में छुपा के, ज़मीन में छुपाता है तो उसमें से फल फूल निकलते हैं। तो दो किस्म का कुफर है उलमा कराम के नज़दीक। एक तो बड़ा कुफर है कि जब कुफर करे तो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, ये हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, इनके आमाल भी ज़ाया हैं। मुनाफिक भी कुफर करते हैं, शक व शुबा करना भी दीन में, ये भी कुफर है। दूसरा कुफर छोटा कुफर कि गुनाह तो किया मगर काफिर नहीं कहलाएंगे, यानी ऐसा गुनाह कर लिया जिसकी वजह से अगर जहन्नुम में गए मगर वो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ था, वो काफिर नहीं कहलाएंगे। ये ईमान के दर्जे को कम कर देता है। अगर तौबा नहीं करेंगे तो जहन्नुम जाएंगे, फिर जहन्नुम से निकाला जाएगा। नाशुक्री करना, कत्ल करना, जैसे वल्दियत बदल देना, ये सारे जो गुनाह करेंगे ना तो क्या होता है, वो फिर गुनहगार कहलाते हैं और छोटे दर्जे का कुफर कहलाता है।
اس آیت میں بڑا کفر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کافروں کی مثال دی گئی ہے جو دنیا میں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، چاہے کوئی فائدہ مند چیز ایجاد کی، مثال کے طور پر بلب ایجاد کیا ایڈیسن نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، اب ہم لوگ بھی بلب کی روشنی میں بیٹھے ہیں۔ تو ایڈیسن نے جو بلب ایجاد کیا نا، وہ بہت بڑی ایجاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے گھروں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسپٹلز میں، اسٹریٹ لائٹس میں، گاڑیوں کی لائٹس میں، ہر جگہ بلب لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مسجدوں میں، خانہ کعبوں میں، مدارس میں، ہر جگہ جو ہے، اب ہم ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے اگر لائٹ نہ ہو۔ اتنا اس نے کام کیا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا، مگر اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اور یہ ویلفیئر کا کام کیا ہوا، سارا اس کا ضائع جائے گا، کیونکہ اس نے اس اللہ ہی کو نہیں مانا جس نے جزا دینی تھی، اس اللہ ہی کو نہیں مانا جس نے اس کو ثواب دینا تھا اور جنت میں پہنچانا تھا۔ جب اللہ کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں کیوں داخل کرے گا؟ جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ تو اس میں کافر کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی مثال کیا ہے، جتنے مرضی نیکی کے کام کر لیں، اس میں ایسی قیامت کا ایسا جو قیامت کو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ ایسا کہ ٹھنڈ سخت سردی سے، کہ جب وہ سخت سردی کا موسم آتا ہے تو پودے سارے ٹھٹر کے خراب ہو جاتے ہیں اور سارا باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قیامت کے دن ان کو کوئی ثواب نہیں دیں گے۔ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے سوا کسی غیر مسلم کو رازدار نہ بناؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں، جیسے مسلمان ایک انڈیویجولی یعنی افرادی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ، لیکن جو حکومتی طور پہ جو ہوتا ہے نا، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دیے ہیں۔ اب دیکھیں حکومتی لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے زبردست احکامات دیے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے سوا کسی غیر مسلم کو رازدار نہ بناؤ۔ اپنے جو راز ہیں، حکومتی راز، فوجی راز، سیکرٹ راز، یہ مت ان کو بتاؤ۔ اپنے جو ایٹامک راز ہیں، جو بھی کوئی راز ہیں ہماری گورنمنٹ کے، وہ غیر مسلموں کو نہ بتاؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے۔ جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں اس سے وہ شدید تر ہے۔ یعنی زبان پہ تو ان کی جو دشمنی آتی ہے، آپ کو پتہ مسلمانوں کو کیسا مارا جاتا ہے۔ کہیں حجاب کو دیکھ لیں، کہیں پردے کو دیکھ لیں، کہیں داڑھی والے کو دیکھ لیں، کہیں کسی کو نماز پڑھتے کو دیکھ لیں تو ان کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے۔ کبھی مسجدوں میں کچھ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، ان کی زبان سے، ان کے اعمال سے شدید دشمنی ظاہر ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے نا، وہ تمہیں نہیں پتہ، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایت دے دی، اگر تم سوچو گے تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ سنو، تم ایسے لوگ ہیں جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو۔ یعنی لوگ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، مسلمان لوگ جو ہیں، یہود سے محبت رکھتے ہیں، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہو۔ یعنی ہم الحمدللہ مسلمان جو ہیں تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ یعنی اہل یہود جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے ماری اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ یہ خطاب دراصل انہیں انصار مدینہ سے ہے، جن کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی قبائل کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ اچھا، یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو یہودی نقصان پہنچاتے تھے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا جو ایک شہر تھا نا، اس میں دو قبیلے تھے۔ مطلب آپ کو بات اس طرح سے سمجھ آئے گی کہ جیسے راولپنڈی کے دو علاقے ہیں، ایک بحریہ ٹاؤن ہے اور ایک میڈیا ٹاؤن، یہ دو علاقے ہو گئے۔ اسی طرح سے مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام خزرج۔ یہ دونوں قبیلے مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور یہ بعد میں جو تھے وہ کیا کہلائے تھے، یہ انصار مدینہ کہلائے تھے۔ اور جو اس کے ارد گرد، اب جیسے راولپنڈی کے ارد گرد کیا ہے، اسلام آباد ہے، پھر اس کے بعد کون سا علاقہ آتا ہے، جیسے اٹک ہے، روات ہے، یہ ہری پور، یہ اس طرح کے علاقے قریب قریب۔ اس طرح مدینہ کے قریب قریب یہودیوں کے علاقے تھے، بنو نذیر، بنو جو قینقا اور بنو قریظہ، یہ تین جو تھے نا، یہ ایک طرف مدینہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، اور خیبر جو تھا یہ مدینہ سے نیچے دور کا علاقہ تھا۔ یہ سارے یہودی ارد گرد تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ جیسے پاکستان کے ارد گرد ایران ہے، افغانستان ہے، ایسے مدینہ کے ارد گرد یہود کے قبیلے تھے۔ اور اوس اور خزرج کون سے تھے؟
मदीने के अंदर रहने वाले कबीले थे। अब ये दोनों जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुसलमान हो गए, औस और खजरज। अब जब अल्लाह के रसूल के आने से पहले इन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी, औस और खजरज में लड़ाइयाँ होती थी। तो औस जो थे ना, यहूदी के एक कबीलों को मिला लेते थे, और खजरत जो थे वो यहूदी के दूसरे कबीलों को मिला लेते थे। ये यहूदी जो थे औस और खजरत को आपस में खूब लड़ाते थे और अपना असलहा बेचते थे, अपना फ़ायदा उठाते थे, और ये आपस में लड़ते रहते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए ना, तो फिर उन्होंने ये लड़ाइयाँ ख़त्म कराईं और बताया कि भाई यहूद जो हैं तुम्हारे, उनकी बातें अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहे हैं। तो फिर यहूद जो थे वो उनको बहुत सख्त तकलीफ़ हुई कि किस तरह से हम इनको लड़ाएं और अपना असलहा बेचें और अपना फ़ायदा हासिल करें। तो फिर ये उनको उनके गुस्से के बारे में बता रहे हैं अल्लाह ताला कि वो उनको इतना गुस्सा तुम्हारे पर आता है कि वो अपनी उंगलियां काट खा लेते हैं और तुम्हारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं। उनको अगर कोई तुम्हें कर भलाई पहुँचे ना तो उनको बुरी लगती है। ये उस वक़्त की बातें भी हैं और आज के ज़माने और क़यामत तक के लिए बातें हैं कि मुसलमानों को कोई भलाई पहुँचे ना तो इन अहले किताब को, अहले यहूद को बहुत बुरी लगती हैं। कोई मुसीबत हमें पेश आ जाए ना तो बड़े खुश होते हैं। अगर तुम सब्र से काम लो, अल्लाह से डरते रहो, तो इनकी मक्कारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह ताला यकीनन उसका अहाता किए हुए हैं। यानी यहाँ पर पिछली आयत का क्या खुलासा इसमें बयान किया गया है कि वो तुम्हारे दरमियान ख़राबी, बिगाड़ और फसाद पैदा करेंगे। वो चाहते हैं तुम किसी तरह से ज़मीनी या आसमानी आफत में और मुसीबत में मुब्तला हो जाओ, और वो ये चाहते हैं कि उनके मुंह से बेइख्तियार कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो उनके दिलों में जो हमारे लिए दुश्मनी है उसका पता देती हैं। और अगर तुम्हें कोई भलाई हासिल हो जाए तो वो उससे जल भुन जाते हैं, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो उससे बहुत खुश होते हैं। तो उनके दिल मुनाफिक। तो यहाँ तक बताया गया है कि किस तरह से यहूद के दिल में मुसलमानों के लिए दुश्मनी थी। फिर आगे ग़ज़वा उहद के बारे में बयान किया जा रहा है। अब पिछली आयतें ख़र्च करने के बारे में अल्लाह ताला ने बयान की। क्यों कि उस वक़्त की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वात लड़े थे और जंगें लड़ी थी, उस वक़्त उनके पास कोई आर्मी नहीं थी। जैसे हमारे ममालिक में क्या होता है, दुनिया के ममालिक में हर एक की अपनी अपनी आर्मी होती है। जब किसी से लड़ना होता है तो आर्मी जाके लड़ती है, लेकिन आम लोग तो घर से नहीं निकलते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त कोई आर्मी नहीं थी, कोई रियासत नहीं थी, सिर्फ़ ये सहाबा कराम थे। जब कहीं जाना होता था तब उनके पास असलहा तो है नहीं, अब उनके पास तलवारें तो हैं नहीं, घोड़े तो हैं नहीं। जैसे अब यहाँ पर अगर किसी को कोई खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में जंग हो जाए और हम में से तमाम पाकिस्तानियों को कहा जाए कि अपने अपने पैसे लाओ, हमने फ़ौजियों को बंदूकें देनी है, फ़ौजियों को टैंक ख़रीद के देने हैं, फ़ौजियों को जहाज़ ख़रीद के देने हैं और बम ख़रीद के देने हैं, तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अपने घरों से जो भी जिसको जो है वो तौफीक वो देगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त आर्मी नहीं बनाई थी, नहीं बनी हुई थी आर्मी। तो फिर क्या होता था कि जब जंग होती थी तो लोगों से कहा जाता था कि अपने अपने घरों से जो कुछ भी है लेके आओ। सहाबा कराम यानी जो आर्मी थी वो खुद ही अपने अपने घरों से चीज़ें लेकर आते थे। हज़रत उस्मान ने कितना कितना अल्लाह के राह में ख़र्च किया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ख़र्च करने की फ़जीलतें बयान की पहले, ताकि लोग अल्लाह की राह में दिल खोल के ख़र्च करें और दिल में मैल न लेके आएँ। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि अब यहाँ पर तुमने जंग के टैक्टिक्स यहाँ पे बताई गई हैं कि जंग के दौरान में कैसे तुमने तंजीम आपस में रखनी है, कैसे इंतज़ाम रखना है, कैसे लड़ाई करनी है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ बयान कर दी है खोल खोल कर। ग़ज़वा उहद अब यहाँ से शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो वक्त भी याद कीजिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दम अपने घरों से निकले और मुसलमानों को जंग उहद के लिए मोर्चों पर इकट्ठा कर रहे थे, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। जब तुम में से कोई दो गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह ताला उनकी मदद पर मौजूद था और मोमिनों को तो अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए था। क्या हुआ था दो गिरोह में से एक बुज़दिली दिखाने पर? इस वाक़े के मुतालिक सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि ये जंग मदीना में रह के लड़ी जाए या बाहर निकल के खुले मैदान में लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय, यानी देखें अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला का उनको पैगाम आ रहा है, मगर वो सहाबा से मशवरा करते थे। मशवरा करने की यहाँ फजीलत बयान की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय ये थी कि मदीना में रह के लड़ी जाए, और ये पहला मौका था। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन से भी राय ली गई। ये अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? मदीना का सबसे बड़ा मुनाफिक था, और उससे राय ली गई। तो उसने कहा ठीक है, जो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसके मुताबिक ही लड़ाई करेंगे, यानी मदीने में रह के लड़ाई करेंगे। मगर पुरजोश और जवान मुसलमान जिन्हें बदर की शिरकत में नसीब नहीं हुई थी और शौक़ शहादत उन्हें बेचैन कर रहा था,
اس بات پر انہوں نے مصر ہوئے، اس بات پر انہوں نے زور دیا کہ باہر نکل کر، یعنی مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جا کے مقابلہ کریں گے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، زرہ پہن کے باہر نکلے۔ بعض لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے خلاف باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا منشا نہیں، اگر آپ کی یہ مرضی نہیں ہے تو یہی تشریف رکھیے، یعنی مدینہ کے اندر ہی لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور بغیر جنگ کیے اتار دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم کیوں لڑیں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کا لشکر لے کر میدان میں پہنچ گئے تھے۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے بزدلی دکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ یعنی جنگ بدر میں کیا تھا کہ ان کی تعداد بھی کم تھی، پھر ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور ان کے لیے جو فزیکلی فرشتے بھی بھیجے تھے، اور فرشتے جو تھے لوگوں نے دیکھے تھے اور فرشتے نے ان کی مدد کی تھی، اور ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اسی طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اگر دشمن تم پر چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر شکست کھا جائیں۔ یعنی اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70 سردار مع ابو جہل کے سارا لشکر اس جنگ میں مارے گئے، اتنے ہی قید ہو گئے، باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کے بھاگ کھڑا ہوا، جس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات میں کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو انہیں سزا دے، بہرحال وہ ظالم ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہے سزا دیتا ہے، وہ بخش دینے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا احد میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا؟ تو احد میں فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میں ہوا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ بدر میں تو فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میدان احد میں بھی نزول ہوا تھا، جیسا کہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے، جبکہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس میدان میں مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ایک شدید جنگی غلطی ہو گئی تھی، جس نے ایک بار مسلمانوں کو شکست سے دوچار بھی کر دیا تھا۔ چونکہ اس غلطی کی وجہ صرف لالچ تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر عتاب بھی فرمایا، تاہم ان کی یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی اس بے صبری کی وجہ سے کہ میدان احد میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ اگر مسلمان ایسا بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرشتے بھیج دیتے۔ یعنی مختلف مفسر کرام کا مختلف اس کے پر تجزیہ ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ سود کی آیتیں کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ دل سے مال کی محبت نکلے، کیونکہ جنگ احد میں جب شکست ہوئی تھی تو وہ مال کی محبت کی وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر کیے تھے کہ یہاں پر تم رہنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے اس پہاڑی سے نہیں اترنا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمان جیتنے لگے اور لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے نیچے، آپ کو معلوم ہے کہ جب مال غنیمت کے احکامات نہیں نازل ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ جو انسان کے جو جنگ میں جاتے تھے لڑنے کے لیے فوجی، ان کے ہاتھ میں جو جس کا مال لگتا تھا نا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ اختیار کیا، تو اس وقت لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔
جو پہاڑی پہ لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو مال لوٹ کے لے جائیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو چلو آؤ نیچے اترتے ہیں۔ کچھ 10 صحابہ کرام نے 12 صحابہ کرام نے تقریباً منع کیا کہ مت جاؤ، رسول اللہ نے منع کیا تھا، مگر وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید جو تھے اس وقت وہ دیکھ رہے تھے، وہ بہت بڑے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے جنگجو تھے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ درہ خالی ہوا ہے، وہ پہاڑی گھوم کے آئے اور زور سے آ کے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ پھر یہاں پر حملہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا اور ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مال کی محبت نکال رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے ایمان والو دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہاں جنت حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوشحالی تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں نیک لوگوں کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر سکے، وہ ان دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں پر سود خوری اور دل میں بخل، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سود خوری سے حرص، طمع، لالچ اور بخل اور جو مال سے محبت یہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور سود دینے والوں میں سود جو دے رہا ہوتا ہے اور جو سود خور جو کھا رہا ہوتا ہے اس کے خلاف نفرت اور بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے وہ سود لے لے کے امیر تر ہو جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ سود دے کے غریب تر بن جاتا ہے، اور معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقاتی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں آپ سوچیں کہ جب ہم کہیں پکنک منانے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ جانے پر سوچتے ہیں جہاں پہ پانی ہو، بچے خوش ہوں، گرمیاں ہوں اور پانی میں جا کے کھیلیں، پانی میں جا کے سیر کریں، اور وہاں پر رہنے کی بھی اچھی جگہ ہو، کھانے پینے کی بھی اچھی جگہ ہو۔ تو پانی، بہتا ہوا پانی لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اٹریکشن ہمیں بتائی ہے کہ جنت میں جو تمہیں گھر ملے گا اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آپ سوچیں کہ نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں اور اوپر گھر بناؤ، کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا حسین لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دلائی ہے جنت پہ کہ تمہیں وہ جنت ملے گی۔ پھر توبہ پر کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے چلے جانا اصل گناہ سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لی، پھر غلطی سے دوسرا ہو جائے یا جان بوجھ کے بھی ہو جائے، دل کیا پھر کر لیں، پھر دل میں آیا کہ نہیں میں نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، پھر معاف کر لی، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی اور گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے ہو گیا یا پھر غلطی سے ہو گیا، پھر دل میں آیا کہ میں نے یہ کیوں گناہ کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا کار کے معافی مانگنے پر صرف اسے معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا اور اس پر اصرار کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، اس نے ضد نہیں کی تو جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں کہ گناہ کو برا سمجھیں کہ میں نے یہ کیوں کیا، گناہ پہ خوش نہ ہوں کہ ہم پہلے یہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو خوش ہو کے بتائیں، نہیں، گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں ہو گیا۔ پھر دل میں یہ کہنا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے اور آئندہ اس سے بچتے رہنا، تو وہ سچی توبہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی دھمکی ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی ہیں۔ اے مسلمانوں تم سستی نہ دکھانا، نہ ہی غمزدہ ہونا، اگر تم سچے مومن ہو
تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح حاصل کرنا، شکست حاصل کرنا، یہ تو فتح اور شکست ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، یعنی کسی کو ہم جتا دیتے ہیں، اگلی دفعہ ہم کسی دوسرے کو جتا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے، یعنی جب انسان ہارتا ہے، شکست کھاتا ہے، جیسے جنگ احد میں تو کیا ہوا، بہت سے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور شہید آپ کو پتہ ہے جنت میں کتنے اعلیٰ درجے کے مقام پہ ہوتے ہیں، کتنے غازی ہوئے، پھر اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ جا کے لڑے، پھر اللہ کے رسول وسلم جب زخمی ہوئے تو ان کی کس طرح سے انہوں نے خدمت کی۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دینا چاہتا ہے۔ پھر ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور مومنین کو چھانٹ لیتا ہے، کس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے سچی محبت ہے وہ تو جان لڑا دے گا، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے وہ منافقوں کی طرح پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چھانٹتا رہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اس سے پہلے تو تم موت کی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب ہو، لیکن آج ہمیں کوئی کہے کہ جاؤ فلسطین میں جا کے ان بچوں کی خدمت کرو تو ہم لوگ کہیں گے ہم اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ کے جائیں، اپنے گھر کو کیسے چھوڑ کے جائیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، ہم اپنے پیسے کس طرح سے ان کو دیں، ہم اپنے مردوں کو کیسے بھیجیں، ان کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکیں گے، ان کے بغیر بچے نہیں رہ۔ حقیقت میں جو اب انسان کو پالا پڑتا ہے نا تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اس سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، اب تو تم نے اس کو جنگ احد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھی جو پہاڑی پر اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا، ان کی سرکردگی میں وہ درہ چھوڑ کر یعنی پہاڑی چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے۔ کیا ہوا؟ لوٹ مار میں مال غنیمت آ کے لوٹنے لگے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے، پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے اور بہت زور سے حملہ کیا تھا۔ 100 سوار ان کے ہمراہ تھے۔ ادھر سیدنا عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ 10-12 تیر انداز بھلا 100 سواروں کی یلغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ انہوں نے مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا مگر سب شہید ہو گئے، 12 کے 12 شہید ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین اپنے پیچھے کی طرف سے مطمئن تھے، یعنی جو نیچے میدان میں لڑ رہے تھے نا تو ان کی بیک اس پہاڑی کی طرف تھی۔ انہوں نے کہا پہاڑی کی طرف سے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہاں ہمارے تیر انداز ہیں، جو بھی دشمن آئے گا اس کو مارے گا۔ تو مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ یہاں مشرکین اچانک ان کے سروں پہ پہنچ گئی اور سامنے کی سے مشرکوں کی جو فوج تھی وہ بھاگ کھڑی ہوئی، یعنی جو سامنے جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی سامنے جن سے لڑ رہے تھے نا میدان میں سامنے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خالد بن ولید بھی آ کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ بھی پلٹ آئی پیچھے اور یوں مسلمان پس گئے بیچ میں۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے، بہت زور کا رن پڑا، بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی دوران ابن قمیہ نے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ آپ سوچیں کہ کوئی پتھر چھوٹا سا بھی ہمیں لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پتھر کو سوچیں اگر ہمارا دوپٹہ ہم نے پہنا، کوئی ہمارے دوپٹے کو پیچھے سے کھینچ دے یا ہمارے بالوں کا کھینچ دے، ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ ہمارے دوپٹے یا بال کو کھینچ دیا، تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زخم کھائے کہ ایک بڑا پتھر ان کے چہرے مبارک پہ آ کے لگا اور ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اس ضرب کی شدت سے آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ابن قمیہ یا کسی اور نے دور سے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، پاؤں اکھڑ گئے، بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ بعض کمزور دل مسلمانوں کو خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں۔ اس بدحواسی کی عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے، یعنی مرتد ہو جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے
نہ جاتے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے تو کیا یہ خیال ہمارے دل میں نہ آتا کہ اگر اللہ کے رسول واقعی پیغمبر ہیں تو ان کو چوٹ کیوں لگی، ان کے دانت کیوں ٹوٹے، فرشتوں نے انہیں بچایا کیوں نہیں، فرشتوں نے ان کا سایہ کیوں نہیں کر دیا، طرح طرح کے خیالات۔ تو وہاں پہ مومنین و منافقین کی چھانٹ پھٹک ہوتی تھی۔ یہی وقت تھا۔ پھر اس وقت سیدنا انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل نہیں ہوئے، یعنی رب تو قتل نہیں ہوا نا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس بات پر آپ نے جان دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو اور کٹ مرو۔ یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر کار شہید ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الی عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کعب بن مالک نے آپ کو پہچان لیا تو چلائے، مسلمانوں رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب جمع ہو کر دفاع کیا، مشرکوں کی فوج کو منتشر کیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ نے نہایت جاں بازی اور جانثاری کا نمونہ پیش کیا۔ اس موقع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ تو نہیں ہے جو حی اور قیوم ہو، جو ہمیشہ زندہ رہیں، ہمیشہ قائم رہیں، ایک رسول ہی ہیں۔ ان سے پہلے سارے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کا اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوثان ہی خطا ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کا ذکر کیا، سیدنا عمر جیسے فقیہ اور مدبر صحابی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور سیدنا عمر کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن جوش خطابت میں انہوں نے اس بات پر کان ہی نہ دھرا۔ سیدنا ابوبکر الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ ابن عباس کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی ہیں۔ جب تک سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھی، پھر ابوبکر صدیق سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ خود سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابوبکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اس بات پہ غور کریے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی، اور سیدنا عمر نے اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہوگا، لیکن اس آیت کی سمجھ انہیں اس وقت آئی جب حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح سے بعض قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بعض حالات اور واقعات کے مطابق سمجھ میں آتی ہیں، جب سمجھ میں آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آفت کوئی مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نظر بھی نہ آئے، تو اس میں ہمیں پتہ چلا پچھلے سالوں میں کہ جب کرونا آ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیسے حکومتوں کی معیشت پلٹ سکتا ہے، کیسی ترقی کرتی ہوئی حکومتوں کو نیچے لا سکتا ہے، اور کیسی نیچے جگ گئی ہوئی حکومتوں کو اوپر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اندیکھی چیز کی وجہ سے یہ تمام انسانوں کو الٹا پلٹا سکتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 145 میں، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، یعنی موت سے نہ ڈرو، موت تو آئے گی، چاہے گھر میں آئے گی، چاہے جنگ میدان میں آئے گی۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، شکر گزاروں کو ان قریب ہم جزا دیں گے۔ کتنے نبی گزر چکے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مسائل درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، نہ ہی کفر کے آگے جھکے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے ہمت ہار دی تھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، پیچھے پلٹ آئے تھے، کیا وہ آج تک زندہ ہیں؟
وہ تو فوت ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد وہ سارے فوت ہو گئے، جو کافر تھے وہ بھی سارے فوت ہو گئے، تو سب نے مرنا تو ہے۔ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے انہوں نے ان کی مدد کی، ان کے درجات آخرت میں بلند ہوں گے، اور جنہوں نے مدد نہیں کی اور منافق بن کے ان کے درجات کیا ہوں گے؟ تو مرنا تو سب نے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دعا بس یہی تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، یعنی نیک کام کرنے کے بعد بھی کیا کہتے تھے؟ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہے۔ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں اسلام سے دور کر دیں گے، تمہیں نقصان میں ڈالنے والا بنا دیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کس طرح سے آیتیں کھول کھول کے بیان کی کہ یہودی ایسے کریں گے تمہارے ساتھ، ویسے کریں گے تمہارے ساتھ، دل میں تمہارے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، ان سے بچ کے رہو، انہیں اپنی پوشیدہ باتیں نہ بتاؤ، انہیں اپنے راز نہ بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا لیا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا کیوں ساتھ دے رہا ہے کہ تم توحید پہ قائم ہو، اور ان کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ شرک کی وجہ سے۔ کس کس کی جنگیں ہوتی تھیں؟ مسلمان جو تھے وہ کافروں سے لڑتے تھے، اہل عیسائی سے لڑتے تھے، صلیبی جنگیں ہوئیں۔ یہود سے کیوں جنگیں ہوتی تھیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ اپنے پیغمبر کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں پہلے کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، پھر تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آنے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی 50 بندے جو جنگ احد کے پہاڑ پہ تھے وہ نیچے آ کے انہوں نے مال غنیمت کیوں اٹھایا تھا؟ دل میں لالچ آ گئی نا کہ دوسرے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے تو ہم بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مال غنیمت نظر آنے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی فرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست دی تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ کیا آزمائش کریں؟ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے انہیں شکست ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے چوٹ لگ گئی، انہیں خود نکلا، وہ بے ہوش ہو گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول اور ان کو کوئی چوٹ لگی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے آگے آیت نمبر 153 میں وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ یعنی جب اللہ کے رسول کو چوٹ لگی تھی اور تم ڈر کے بھاگ گئے تھے تو پھر تم پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول کو ہوش آیا اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تمہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہوئی، یعنی بہت سے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زور سے چوٹ لگی تھی، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت سے گمان کرنے لگے تھے۔ یعنی جب وہ بہت ٹینشن میں آ گئے نا مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اونگ طاری کر دی، رات کے سب اونگنے لگے، ایسا وقت تھا کہ سب کے سب سو گئے۔ اس سونے سے ان کو کیا ہوا؟ دل کو اطمینان و تسلی حاصل ہوئی، تھکن اتر گئی، اور پھر انہوں نے جوش سے آگے لڑائی کی تھی۔ وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کیسے گمان کرنے لگے تھے، پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اگر اس معاملے یعنی جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ یہ منافق تھے جو کہہ رہے تھے۔ آپ سے سلام ان سے کہیے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے نا، اگر تمہاری موت آنی تھی تو گھروں میں بھی آ جاتی، اور اگر ایسے منافقوں کی موت اگر میدان جنگ میں ہونی ہوتی تو وہ میدان جنگ سے نکل آتے۔ یعنی جب بھی ایک انسان کسی کی موت آنے لگتی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوتی ہے نا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسے اچانک فوت ہو گیا کہ کاش وہ آج نہیں جاتا، تو کاش اس کا آج ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یا کاش وہ یہ نہیں کھاتا تو یوں بیمار ہوتا، تو کاش کہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ
پسندیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے۔ اللہ دلوں کے خیالات کو خوب جانتا ہے۔ جس دن 2 لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو شکست ہوئے اس وجہ سے کہ ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بزدل اور مایوسی نہ کرو، اے ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جب ان کے بھائی بند سفر یا جہاد پہ نکلتے تھے تو انہیں کہتے تھے اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے اور نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، جو کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا خود مر جاؤ گے، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کا اخلاق بہت زبردست تھا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کا تبلیغ کرنے والے کو اپنی زبان نرم رکھنی چاہیے، اچھے اخلاق والا رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تن مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ یعنی اگر وہ سنگ دل ہوتے، زبان کے اچھے نہ ہوتے، میٹھے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، لوگ آس پاس سے دور ہو جاتے۔ ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو اپنے آس پاس والوں کے لیے انتہائی اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنے والا ہونا چاہیے۔ دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے۔ یعنی ہمیں بھی کیا سکھایا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب بھی آپ کام کریں آپس میں مشورہ کر لیں۔ مشورہ کرنے کے بعد جب کام کریں گے تو کیا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسے خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں خیانت کے بارے میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں سے کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں؟ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی، داڑھی گھنی، سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہبند اپنی پٹلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا نہیں ہوں؟ مسلم کی ہی حدیث ہے کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، مگر آپ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کے پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب ہے کہ حلق سے ہی سارے اور حلق تک مخارج ادا کیے جاتے ہیں، منہ سے، زبان سے، حلق سے مخارج ادا کی عربی پڑھی جاتی ہے، یعنی عربی تک وہ قرآن خوبصورت پڑھیں گے، مخارج سے پڑھیں گے مگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور قرآن کے دل تک نہیں جائے گا، حلق تک ہی پھنس کے رہ جائے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، یعنی اس شخص کو پھر ہدایت نہ ملی اور اس کی نسل بھی جو تھی وہ مخالف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو تو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم تو بہت بری جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا احسان
اعلان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بھلا جب احد کے دن تمہیں مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، انہیں تو پتہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے، جو مشرک تھے، کافر، وہ تو صرف شیطان کے لیے کر رہے تھے نا، اپنے بتوں کے لیے کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں اپنے بتوں کی محبت کیسی تھی، اور ان کو تو کوئی جزا نہیں ملنی تھی، دنیا میں بھی جہنم تھا ان کے لیے اور آخرت میں بھی جہنم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم کہہ رہے ہو تمہارے پر مصیبت کہاں سے آ گئی، حالانکہ تم نے بھی تو کافروں کو صدمہ پہنچایا ہے۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس دن دونوں لشکروں میں آپس میں جنگ ہوئی تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے کہ اللہ مومنوں کو دیکھ لے اور منافقوں کو بھی، اس میں سے مومن اور منافق علیحدہ علیحدہ ہو جائے، کیونکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے مومن بھی تھے منافق بھی تھے، سب ملے جلے رہ رہے تھے۔ اب کیسے پتہ چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جنگ کرائی تاکہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کچھ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیٹھ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں اگر تم آج ہماری بات مان لیتے نا تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت ٹال کے دکھا دو۔ یعنی یہاں پر 168 آیت میں کیا کہہ رہے ہیں منافق مسلمانوں سے؟ تم جنگ میں گئے ہو نا تو تم جنگ میں جا کے مارے جاؤ گے، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو ان منافقوں سے کہیے کہ کیا اس کے بعد وہ زندہ رہے تھے؟ اس کے بعد ان کی بھی اپنی موت آئی تھی، وہ مر گئے تھے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ کا ان پہ فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں نا، ان کی اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس آئیں گے، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اور ابھی تک شہید ہو کے ملے نہیں تھے۔ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل اور انعام ہے، اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ 172 آیت میں فرماتے ہیں جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد اللہ اور اس کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار تھے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک لشکر جمع کیا لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، یعنی ڈرے نہیں اور ان کا جوش بڑھ گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر آ گیا اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور کہنے لگے تو ہمیں تو اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے، آیت نمبر 175 میں فرمایا یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہوگے تو اس سے نہیں ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اے نبی جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اگر مومنوں اور منافقوں کو نہیں چھانٹتا تو منافقوں کو پھر قیامت کے دن کیسے جنت سے دور رکھا جاتا تھا، کیسے ان کو جہنم، آخر ان کو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون مومن ہے کون کافر، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ لیکن اب ان کو جنت اور جہنم میں جانے کے لیے کوئی حجت تو ہونی چاہیے، ورنہ وہ وہاں جا کے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں آزماتا نا جنگ میں، ہم وہ جوہر دکھاتے، وہ کام کرتے، اللہ کے رسول پہ ہم جان دے دیتے، ان کو تکلیف نہ پہنچ، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کر کے دکھا دیا اور آزما لیا کہ دیکھو وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتائے گا تم نے یہ اعمال کیے تھے اس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو، اور نیک لوگوں کو بتائے گا تم نے یہ اعمال کیے تھے اس وجہ سے جنت میں جا رہے ہو۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یعنی عذاب نہیں آ رہا یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ وہ کما سکیں تاکہ آخرت میں ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب مل سکے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پہ نہیں چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، یعنی مومنوں کو اور منافقین کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہ کر دے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پہ مطلع کر دے، بلکہ اس کام کو وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ یعنی رسولوں کو جتنا بھی غیب کا علم دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ باقی سب کو نہیں دیتے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کیا وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے۔ یہاں مال خرچ کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو گے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا ہے ہی مالک، اللہ تعالیٰ تو وارث ہے ہی۔ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا نا کسی انسان کو، وہ اس کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہوتا، وہ اسے اپنا لے کے پیدائش سے لے کے نہیں آیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہانے سے دیا ہوتا ہے، اور دے کے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں غنی کر دیا ہے، تمہارے خاندان میں ایک بندہ کمزور بنا دیا ہے، اب میں تمہیں دیکھوں گا کہ تمہیں جو مال میں نے دیا تم اس کو دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر مدد کرو گے تو تمہارا فائدہ، ورنہ یہ مال تو میرے پاس پہنچ جائے گا، میں ہی وارث ہوں اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آسمان و زمین کا وارث تو اللہ ہی ہے۔ آگے آیت نمبر 180 میں فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات لکھ لی ہے، سن لی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں، یعنی اہل یہود نے اور کسی کو نہ چھوڑا۔ سوچ لیں آپ، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ تو کرتے تھے بدتمیزی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بخیل ہونے کا طعنہ دیا۔ یہ یہود کی اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی بدتمیزی تھی۔ کہتے تھے کہ یہود میں سود خوری، حرام خوری کی وجہ سے مال و دولت کی حوث، زر پرستی، بخل کا مرض پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو یہود اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کے کہنے لگے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں نعوذ باللہ، اسی لیے تو وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ ان کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا۔ یہود کا یہ جواب ان کا بخل ہی نہیں، ان کے خبیث باطن کا پورا پتہ دے رہا تھا کہ ان کا باطن کتنا خبیث تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان سے یہ معجزہ صادر نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ اب ایک اور ان کا بہانہ، کہتے تھے کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ایسا کرو کہ ان کی جو قربانی ہے نا یہ آسمان کے نیچے رکھیں، انہیں آگ کھا جائے۔ تو یعنی ایسے عجیب و غریب قسم کے معجزے ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میں نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ رسولوں کے پاس یہ خاصیت تھی کہ جب وہ صدقہ یا قربانی یا کوئی صدقہ خیرات ان کو دیا جاتا تھا، آسمان کے نیچے رکھا جاتا تھا تو آسمان سے بجلی آتی تھی اور کھا جاتے تھے۔ اس کے باوجود ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ اس رسول کو ہم ایسا معجزہ دکھائیں، ان نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو یہ معجزہ کر کے دکھاتے تھے؟ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا ہے جو روشن دلائل صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتابیں لے کر آئے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے گھر میں رہے چاہے جنگ میں جائے، سب نے مرنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے سامان کے دھوکے میں مت آ جانا۔ مسلمانوں تمہیں اپنے مال، اپنی جان، یہ ان میں آزمائشیں آئیں گی۔ تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی۔ اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اس کو کچھ آزمائشیں دی ہیں، کسی کو مال میں آزمائش دی ہے، کسی کو اپنے خاندان میں دی ہے، کسی کو ایسا سخت مزاج شوہر دیا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ اس کی ایک آزمائش بن گئی ہے، کسی کے لیے اس کے بچے آزمائش بن گئے ہیں، کسی کے لیے اس کی بیوی آزمائش بن گئی، کسی کے لیے ماں باپ آزمائش بن گئے، کسی کے لیے ماحول آزمائش بن گیا ہے، کسی کے لیے غریبی آزمائش بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اچھی طرح آزمائیں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے، تم یہ کر کے دکھاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پکا وعدہ لے لیا جو کتاب میں دیے گئے تھے، جو کتاب دیے گئے تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے پیش کریں اور اسے چھپائیں نہیں، انہوں نے کتاب کو پیچھے ڈال دیا، تھوڑی سی قیمت کی عوض بیچ ڈالا۔ کتنی بری قیمت ہے جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں دورہ قرآن میں، اس میں سے کوئی بات چھپا لی جائے، بتا نہیں جائے کہ جس میں کوئی ایسی بات ہو جو احکامات دیے گئے ہوں اور اپنی طرف سے احکامات لگا لیے جائیں، کس لیے؟ سامنے والے کے فائدے کے لیے، ان کو فائدہ مل جائے۔
یا جو سنا رہا ہے اس کو کوئی فائدہ مل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم باتیں چھپا رہے ہو کس لیے کہ تھوڑی سی قیمت پہ مل جائے، دنیا کا تھوڑا سا نظر نیاز مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بری قیمت ہے جو تم وصول کر رہے ہو۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پہ خوش ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے نجات پائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا کے پوچھا، ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے اسے چھپا دیا اور غلط بات بتائی، پھر سمجھے ہم نے بڑا کمال کیا، آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی اور بات چھپا بھی لی۔ پھر یہی آیت پڑھی کہ یہ بات جو ہے چھپا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، ان کو تو سخت عذاب ہوگا۔ آسمان و زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں اہل عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے تھے کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، تو ہم تو ایمان لے آئے ہیں، بس ہماری گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبانی پر ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دے، قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی، اب یہاں تک ایک انسان جو ہے نا ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا، یعنی عورت بھی جو کام کرے گی چاہے وہ گھر کا ہے، دین کا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ہے اور شرک نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو بھی اتنا ہی برابر اجر دوں گا جتنا ایک آدمی کو کام کرنے والے پہ برابر اجر دوں گا۔ وہاں جا کے یہ نہیں ہوگا کہ آدمیوں کو زیادہ ملے اور عورتوں کو کم ملے، جیسے یہاں پر ایک وہ ہوتا ہے نا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کے مطابق انسان چلتا ہے، قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا، قیامت کے دن عورت کو بھی پورا جزا دیا جائے گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں دکھ اٹھائے، جن لوگوں نے جہاد کیا شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کے ہاں یہی ان کا بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اے نبی، ملک میں کافروں کو ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کافروں کی ترقی دیکھ لیں، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ لیں، ان کی ترقیاں اور ان کے وہ دیکھ لیں کہ عروج کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، وہ سیٹلائٹ پہ دور دراز ستاروں پہ پہنچ گئے ہیں، کیسی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اس ٹیکنالوجی سے اور ترقی سے دھوکہ نہ کھانا، یہ چند دنوں کی ان کی زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں ان کے مہمانی ہوگی۔ جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ ان دونوں آیات میں ایک مسلمان اور ایک کافر کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ پیش کیا گیا۔ فرض کیجئے ایک کافر کی دنیا کی یہ زندگی چند روزہ بڑی عیش و آرام سے گزرتی ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، ان کو بھی کوئی نہ کوئی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو پتہ کتنے بڑے بڑے جو سٹار ہوتے ہیں آخرکار وہ خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ مسلمان کی یہ چند روزہ زندگی دکھ میں، مصائب میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں گزرتی ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، اسے اس دنیا میں بھی خوشی اور خوشحالی کے لمحات بھی میسر آتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ایک ہی طرف سے مستقل پریشان نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی خوشیاں دیتا ہے، دوسری طرف سے خوشیاں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ اس کے لیے ہر طرف نعمتیں ہوں گی۔ تو آپ سوچئے دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہوا نا، جو ایک کافر اسے خوشی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے، ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے ایمان والو، صبر کرو، پامردی دکھاؤ، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، توقع ہے کہ تم اس طرح سے کامیابی حاصل کر لو گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، پھر اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ جیسے کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ تو ہم ایسی زیادتی نہ کرو یا ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ تم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو، کیونکہ جب جنگ احد میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے تو بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے عورتیں بیوائیں ہو گئیں۔ ان کے لیے اب کیا احکامات تھے؟ جو سورہ نساء میں ان کے لیے احکامات آ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ یتیم جو ہو گئے ہیں، عورتیں بیوائیں جو ہو گئی ہیں، یہ تم سب آپس میں بہن بھائی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تم سب آئے تھے، اور حضرت آدم اور حوا سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، تو اصل میں تم سب بہن بھائی ہی اس طرح سے ہوتے ہو۔ تو اگر کسی مسلمان پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یتیم آ گئے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں تمہارے معاشرے میں، تو تم نے یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کا مال نہ کھاؤ، نہ انہیں گھٹیا چیز دو۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 3 4 تک نکاح کر لو۔ کیونکہ عربوں کے ہاں پہلے 4 سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں، ان کو کم کر کے کہا کہ نہیں تم صرف 4 رکھ سکتے ہو، 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غیلین بن سلمہ ثقفی جب اسلام لائے تو ان کی نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کوئی سی 4 رکھ لو، کوئی سی 4 پسند کر لو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 4 یا 3 یا 2 نکاح کر لو۔ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس کے آپ یہ حکم آ گیا ضروری ایسے کرنا ہے، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یا پھر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، بے انصافی سے بچنے کے لیے پھر یہ بات بہت قرین ثواب کی ہے۔ نیز عورتوں کے ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دیں، چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو اور اسے تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں مہر کی بات کی گئی، نکاح کی جو بات ہے وہ سورہ بقرہ میں کی گئی، یہاں پر مہر کی بات کی گئی، نہ یہاں پر کسی مہندی کی بات کی گئی، نہ اپٹن کی بات کی گئی، نہ بارات کی بات کی گئی، نہ صرف مہر کی بات کی کہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے، وہ لازمی دینا ہوتا ہے۔ اور شریعت نے مقرر کیا ہے کہ جتنا آدمی یعنی لڑکے کی جس سے شادی ہو رہی ہے اس لڑکے کی تنخواہ جتنی ہے اس کے حساب سے اس عورت کو یعنی لڑکی کو مہر لازمی دینا چاہیے۔ نکاح کے وقت مہر اس کو دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں مہر کی بات بھی نہ کرو، مہر کی بات کرنا تو لڑائی کرنے کی بات ہے، مہر کی بات پہ زیادہ مت چڑھاؤ، جو کہہ رہے ہیں لڑکے والے مان لو، ایسی بات نہیں ہے۔ مہر لڑکیوں کا ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے۔ ایک ہمارے ہاں ایک وہم سا چلا آ رہا ہے یا ایک بات زبانی چلی آ رہی ہے کہ 32 روپے جو ہے وہ شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ 32 روپے جو ہوتا ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھا، کسی قرآن حدیث میں نہیں لکھا کہ وہ آپ نے شرعی اگر ہے، فرض کریں اگر ہے تو صرف شریعت کی یہی بات ماننی ہے اور کوئی بات نہیں ماننی۔ مہندیاں ہو رہی ہیں، اپٹن ہو رہے ہیں، باراتیں ہو رہی ہیں، کیا بے پردگی ہو رہی ہے، وہ بات تو نہیں ماننی ہے تو صرف یہ ماننی ہے کہ ہم نے شرعی حق مہر دینا ہے۔ اچھا صرف کو زیور بھی چڑھایا جاتا ہے، لڑکی کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی لاکھوں روپے کا، جو میک اپ ہے پارلر ہے وہ بھی بہت زیادہ، پھر ہالوں کا خرچہ بھی بہت زیادہ۔ صرف مہر کی بات پہ لوگوں کا دل گھٹنے لگتا ہے کیونکہ شیطان انہیں بہکاتا ہے کہ مہر نہ دو۔ مہر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مہر باندھو، اپنے حیثیت کے مطابق باندھو، دو، اور نکاح کے وقت لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دو۔ پھر لڑکی کو ٹارچر نہ کرو، طنز نہ کرو کہ ہم نے تو تمہیں، یہ تو وہ لڑکی ہے جس نے مہر لے لیا، ہائے اس نے مہر کیوں لے لیا، اس نے تو آتے ساتھ ہی یہ باتیں نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حق مقرر کیا ہے۔ مہر دو اور اس کے علاوہ جتنے گفٹ تم نے دیے ہیں، سونا، زیور، چاندی، کپڑا،
तुम शादी के बाद जब वो रुखसत होकर आ गई, खुदा न खास्ता उसे वापस जाना पड़ा, उसे तलाक लेनी पड़ी, तुम उसमें से कुछ नहीं ले सकते। अगर तुमने उसे ख़जाना भी दिया है तो तुम वापस नहीं ले सकते, ये लड़की का हक होता है। फिर जो हज़रत, अब आप देख लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का कितना कितना महर था। सैयदा उम्मे हबीबा का हक़ महर 4000 दरहम था। यानी अगर आज के हिसाब से लगाए तो 4000 अगर रुपये भी हैं तो 32 रुपये और 4000 रुपये में देखें कितना फ़र्क है। 4000 दरहम या 400 दीनार था। सैयद खदीजा का हक़ महर 20 ऊँट थे। आज के ज़माने में एक ऊँट अगर 5 लाख का आता है तो आप 5 को 20 से ज़रा दे, 5 कितना बनता है, 2 करोड़ रुपए तकरीबन बन जाता है। ये उस वक़्त हज़रत खदीजा का महर था। फिर जो बाकी और जो अज़वाज मुतहरात थी उनका औसत हक़ महर 500 दरहम या 50 दीनार था। दरहम और दीनार जो होता है वो क्या होता है, या तो सोने के सिक्के होते हैं या फिर चांदी के होते हैं, ठीक है। ये इनकी बात पर इस तरह से होता है। अब ये जो इसके हिसाब से हम सोने का अगर रेट लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता है। तकरीबन ये काफ़ी तोले सोना बनता है जब हम इसका हिसाब लगाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा नहीं होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज को थोड़ा थोड़ा हक़ महर दिया, वो नहीं, अच्छा खासा हक़ महर दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं नादानों को उनके माल वापस ना करो। यानी जो यतीम होते हैं, वो छोटे बच्चे हों या बेवकूफ़ हों या किसी की बातों में आने वाले हों, और तुम लोगों से तानों से तंग आकर उनको सामान, उनका कारोबार दे दो, वो क्या होगा, वो नादान होंगे, वो सारा माल उड़ा देंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे कि हमें हमारा माल और दो। जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सामान्य ज़िंदगी का ज़रिया बनाया, उनके माल में से उन्हें खिलाओ भी, यानी उनके माल में से उनको खिलाओ भी, उन्हें पहनाओ भी। जब उनसे बात करो तो अच्छी बात करो और उनके फ़ायदे की बात करो। असल में होता यह है ना कि अगर किसी के ख़ानदान में जैसे चचा भतीजे बहुत सारे भाई, अगर एक भाई फौत हो जाए खुदा ना खास्ता और उसके बच्चे यतीम हो जाए, तो फिर क्या होता है कि बाज़ लोग जो है ना यतीमों को कहते हैं कि तुम्हारी जो कारोबार है ना, दुकान, और तुम्हारे जो चचा हैं उनका साझा है, उनका कारोबार इकट्ठा था तुम्हारे बाप का, अब जो है ना वो इतना इतना पैसा खा रहे हैं, अब इतना उनके पास इतना माल आ गया, तो यतीम जो है ना तड़पने लगते हैं कि हमें हमारा माल दे दो, दुश्मनी पैदा कर देते हैं। और जो चचा होते हैं ना, जो कारोबार ठीक ठाक चला रहे होते हैं, यतीमों को भी पाल रहे होते हैं, उनके साथ ज़्यादती नहीं कर रहे होते, वो लोगों की बातों से तंग आ जाते हैं, कहते हैं कि छोड़ो, जान छुड़ाओ अपनी, इनको इनका पैसा दो, ये जाने, इनका कारोबार जाने, लोग हमें इतना तंग कर रहे हैं, तो दे दिला के जान छुड़ा देते हैं उनको। होता है क्या है कि फिर वो थोड़े अरसे में चुटके में उड़ा के उनका कारोबार ख़त्म हो जाता है। अब वो हैं तो भाई के बच्चे, फिर उसी दोबारा चचा को सब कुछ करना पड़ेगा। तो फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें लोग तंग करें, लोगों की बातों में मत आओ और उन कारोबार, उन नादानों के हवाले ना करो। जब वो होशमंद हो जाएं, कारोबार को संभालने के काबिल हो जाएं, फिर उनको दो। यतीमों की आजमाइश करो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उन्हें अहलियत मालूम करो तो उनके माल उनके हवाले करो, और ज़रूरत से ज़्यादा मौजू वक़्त से पहले इस इरादे से उनका माल ना खाओ कि वो बड़े होकर तुमसे मुतालबा करेंगे। अब एक दूसरी बात बयान की गई, अगर कोई ऐसे चचा या ताया हैं जो यतीमों के साथ जुल्म और ज़्यादती करें, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसे जल्दी जल्दी उनका माल मत खाओ, उनका कारोबार बेच के ना खाओ कि ये बड़े होकर हमसे हमारा माल मांगेंगे। जो सरपरस्त खाता पीता हो, यानी जो सरपरस्त हैं, जो चचा ताया, मिसाल मैं दे रही हूँ कि अगर वो अपनी तरफ से अपने खुशहाल हैं, उन्हें यतीमों के माल की ज़रूरत नहीं है, तो यतीम के माल में से कुछ ना लें। और अगर वो मोहताज है, यानी ख़ुद भूखा रह रहा है और यतीमों का तो कारोबार उनको खिला रहा है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं तो ठीक है, तुम भी उतना खा सकते हो जितना तुम उनको खिला रहे हो। फिर जब तुम यतीमों का माल उन्हें वापस कर दो तो उन पर गवाह बना लिया करो। ये ना कहो ठीक है तुम्हें दे देंगे और घर की बात है घर में कर लें, नहीं, ये गवाह लाओ, गवाह बनाओ, लिखे पढ़ करो और उनको इनका जो हिस्सा है वो दे दो। मर्दों के लिए इस माल से हिस्सा, अब यहाँ पर वारिसों का हक बयान किया जा रहा है। अब जब माल बंटने का वाक़या आया ना, तो अल्लाह ताला ने इसके भी हिस्से लगा दिए, इंसानों के ऊपर नहीं छोड़ा। इंसान तो बड़ा बेइंसाफ़ है, अगर इंसानों के ऊपर छोड़, अभी भी आप देख लें कि कुरान में हिस्से लिखे हुए हैं, लेकिन लोग लड़कियों को कहाँ देते हैं, बेटियों को कहाँ देते हैं, बहनों का हिस्सा खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो इसका हिस्सा दिया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्दों के लिए उसके माल में से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ दें। इसी तरह औरतों के लिए भी इस माल में से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ दें, ख्वाह ये छोड़ा हुआ हिस्सा थोड़ा सा हो या ज़्यादा।
हर एक का तय शुदा हिस्सा है। तकसीम तरके के मौके पर अगर गैर वारिस, जो वारिस नहीं है, वो यतीम और मिस्कीन रिश्तेदार आ जाएं, उन्हें भी कुछ ना कुछ दे दो और उनसे अच्छे तरीके से बात करो। लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर कोई अपने पीछे छोटी छोटी औलाद छोड़ जाएं और उनके मुतालिक उन्हें कितना बड़ा अंदेशा होता है, लिहाजा उन्हें अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। जो बात करें साफ़ और सीधी करें। जो लोग जुल्म से यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं, दर हकीकत अपने पेट में आग भरते हैं, अन करीब वो जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदन हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होगा। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों और वो 2 से ज़ायद हों तो उनका तरके से 2/3 हिस्सा है, और अगर एक ही हों तो उसके लिए तरके का निसफ हिस्सा है। अगर मैयत की औलाद भी हो तो वालदैन भी हो तो वालदैन में से हर एक का 6ठा हिस्सा है, और अगर मैयत की औलाद ना हो और उसके वारिस सिर्फ वालदैन हो तो माँ का 1/3 हिस्सा, और उसके बहन भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। ये तकसीम मैयत का कर्ज़ा और उसकी वसीयत अदा करने के बाद है। यानी अगर मरने वाले पे कोई कर्ज़ा था, उसने मकान बनाया था, कर्ज़ा ले लिया कारोबार तक, तो पहले उसका कर्ज़ा अदा किया जाएगा, उसके बाद उसकी जो बचेगा उसकी तकसीम होगी। तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिहाज से तुम्हारे वालदैन, तुम्हारी औलाद में से कौन तुम्हारे करीब है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। तुम्हारी बीवियों की औलाद अगर औलाद ना हो तो उनके तरके से तुम्हारा आधा हिस्सा, यानी शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद नहीं है बीवी का, और अगर औलाद हो तो 4था हिस्सा, यही शौहर के लिए भी है। ये तकसीम तरका उनकी वसीयत की तालीम और उनका कर्जा अदा करने के बाद होगी। अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो बीवियों का 4था हिस्सा, और अगर औलाद हो तो फिर 8वां हिस्सा है। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत की तकमील और तुम्हारे कर्जे की अदायगी की बात। वसीयत की तकमील क्या कि एक आदमी अपनी वसीयत अपने माल में से 3रा हिस्सा किसी वेलफेयर को, किसी ट्रस्ट को, या अपने ही किसी बच्चे को जो है वो देना चाहता है, दे सकते हैं, लेकिन 1/3 माल का दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसी तरह कोई कर्ज़ है वो अदा करने के बाद फिर जो है वो तरका तकसीम होगा। अगर मैयत कलाला हो, कलाला का मतलब क्या है कि ख्वाह आदमी हो या मर्द, उसका एक बहन या भाई हो तो उसमें से हर एक का 6ठा हिस्सा होगा। कलाला ये होता है कि उसकी औलाद ना हो, ठीक है, और वालदैन भी ना हो, सिर्फ बहन भाई हों, और अगर बहन भाई ज़्यादा हों तो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। ये तकसीम मैयत की वसीयत की तामील और उसके कर्ज़े की अदायगी की बात होगी। अल्लाह ताला ने हर इसके बाद स्टेप के बाद बताया है कि जब तुम तकसीम कर सकते हो, जब मैयत का कर्ज़ा तुमने अदा कर दिया है और उसने जो वसीयत की है उसके मुताबिक। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से। अल्लाह सब कुछ जानने वाला बुर्दबार है। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा उसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें हैं, और वो उनमें हमेशा कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी, यानी विरासत को दुरुस्त तरीके से जो तकसीम करेगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की हदूद से आगे निकल जाएगा, वो दोज़ख में दाखिल किया जाएगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। उस पर रुसवा करने वाला अज़ाब है। देखिए कुरान में जब हम पढ़ रहे हैं तो हक़ूक़ुल इबाद की जब बात आती है ना, तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट दोज़ख की राह दिखाते हैं। हक़ूक़ुल इबाद में हक़ तलफ़ी करने वाला जहन्नुम में जाएगा, चाहे वालिदैन के साथ किया जाए या औलाद के साथ। जी, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी के मुर्तकिब हो उनमें से अपने में से 4 आदमी गवाह ले लो। अगर वो गवाही दे दे कि उन्हें घर में बंद रखो, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और राह पैदा कर दे या कोई दूसरी सज़ा तजवीज़ कर दे। और तुम में से जो मर्द और औरत इस फेल का इर्तिकाब करे उन्हें ईज़ा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर ले तो उनका पीछा छोड़ दो। फिर उनको तानाज़नी मत करो, बार बार उनको टॉर्चर मत करो। यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला पर कबूलियत तौबा का हक़ सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो कोई नादानस्ता जब बुरा काम कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा भी कर लेते हैं। ये नहीं कि अपनी बुराई पे अड़े रहे, खुश होते रहे और कहते हैं हाँ जी जब मौका मिलेगा हम अल्लाह ताला से तौबा कर लेंगे। अल्लाह ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल करता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते रहते हैं, जब मौत आने लगती कहते अब मैं तौबा करता हूँ। ना ही ऐसे लोगों के लिए है जो कुफर की हालत में मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने बड़ा दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अजाबों की भी किस्में हैं।
عذاب علیم کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو درد پہنچایا جا سکتا ہے۔ عذاب الحریق کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو جلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم زبردست قسم کا درد دیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یعنی جب عورتیں جب کوئی بیوہ ہوتی تھیں اس زمانے میں اللہ کے رسول سے پہلے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی وراثت کا حصہ بن جاتی تھی، یا کسی بھائی سے شادی کر دی جاتی تھی یا کسی اور سے۔ انہیں نکلنے نہیں دیا جاتا تھا کہ ہماری جائیداد باہر نہ نکل جائے، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال تو حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ سری بد چلنی کا ارتکاب کریں۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو، اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لینا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سارا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کے اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ جب ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جو ہوتے ہیں نا گھر والے آدمی، شوہر کے گھر والے، وہ پھر الزام لگاتے ہیں عدالت میں جا کے کہ کسی طرح سے اس کو مہر نہ دینا پڑے۔ کہتے ہیں یہ جو سارا زیور لے کے بھاگ گئی ہے، اس نے تو اتنے پرائز بانڈ لے کے چلی گئی تھی، یہ ہماری نقدیہ سے لے کے چلی گئی تھی، یہ تو چوری کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس پہ بہتان رکھ کر اس سے مال نہ لپیٹو۔ یہ کہ تم اس سے مال لینا چاہتے ہو، اس پہ بہتان رکھنا چاہتے ہو، تم اس سے کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو؟ وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی ہے۔ جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ یعنی جو باپ کی بیویاں ہیں اور وہ سوتیلی بیویاں ہیں تو تم ان سے بیٹے نکاح نہیں کر سکتے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے عربوں میں یہ بھی خرابی تھی کہ باپ کی بیوی سے بیٹا شادی کر لیتا تھا۔ یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، سگی بھتیجیاں بھانجیاں، بیوی کی بھتیجا بھانجیاں، سگی بھتیجا بھانجیاں وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہو۔ یعنی بیوی اگر ایسی عورت سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اس کے بچے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا، بشرطیہ کہ تم نے اپنی بیویوں سے صحبت کی ہو۔ اگر ابھی تک تم نے صحبت نہیں کی، یعنی ان سے نہیں ملے ہو، تو ان کو چھوڑ کر، اگر میاں بیوی میں صرف نکاح تھا اور وہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب وہ ان لوگوں سے یعنی بیوی کے رشتہ داروں سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے جو تم سے تمہارے صلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹوں کی بیویوں سے سسر شادی نہیں کر سکتا۔ نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو۔ دو سگی بہنیں ایک آدمی کی بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دو جو بیویاں ہوتی ہیں نا، جو سوکھنیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ایک ایسی جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کی وجہ سے جب دو سگی بہنیں شادی کریں گے نا ایک آدمی سے تو خاندان پھوٹے گا، کہ دونوں بہنوں میں لڑائیاں ہوں گی، دونوں بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت رکھیں گی، ماں ایک بیٹی کی طرف ہو جائے گی، باپ دوسرے بیٹی کی طرف ہو جائے گا، کچھ بھائی کچھ رشتہ دار بہن ایک بہن کی طرف ہو جائیں گے، کچھ رشتہ دار دوسرے، آپس میں معاشرہ خاندان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید